یہ جو سوالات اٹھائے ہیں مسترد کر دیا ہے اپوزیشن نے اینڈ فار آبویس ریزنز، یہ ساری جو باتیں ہیں اس میں فیکچول کوئی غلط بات نہیں ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بھی ہیں، فیکٹ ہے، کیا وہ اس وقت نیب سے منسلک ہے، فیکٹ ہے، تو اس پہ رسپانس آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ بیکاز پورے پاکستان میں آئی تھنک اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جس پہ شاید سب کا اگریمنٹ ہو سکے، اس پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہا، شروع سے ہی اگریمنٹ نہیں ہو رہا اس تحقیق کا۔ بہت شکریہ ماریہ صاحبہ۔ دیکھیں ماریہ صاحبہ، اپوزیشن کیا سمجھتی ہے، کیا چاہتی ہے، نہ ہم نے ان کو پہلے کچھ سمجھا ہے نہ ہم آج اس کو کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ جب آپ ریکارڈز اٹھائیں تو اس میں آپ کو 35 سال میں پاکستان کی بد نصیبی اور پریشانیاں اور کمزوریاں نمایاں طور پہ نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں 14,000 کروڑ کی چوری کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، which is $800 million، 14,000 روپے نہیں، 1 کروڑ 14 لاکھ نہیں، 14,000 کروڑ۔ چلے جی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ پھر آ جائیں آپ اس کے اندر $100 ملین، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ اثاثے یہاں کھڑے ہوئے ایون فی مائنس کرنے کے بعد، اور اس کا 20% آپ نے پے کیا، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ الزامات ہیں، کیونکہ یہ تو سب فرشتے ہیں۔ لیکن اسی رپورٹ کے اندر ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو کپ کپی آ جائے گی، مردہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ آدمی تو ویسے ہی مردہ فیل کر رہا ہے پاکستان کے اندر، کہ $7.3 ملین، 104 ارب روپے شہباز شریف صاحب نیب میں جا کے دیتے، پتہ نہیں کوئی سکول بیگ خریدا تھا، کوئی پٹاخے خریدے تھے، یا کوئی برتھ ڈے کا بل رہ گیا تھا، نیب کو دیتے، پھر واپس آتے ہیں اب حکومت میں، اور حکومت میں آ کے پھر نیب سے وہ پیسے $7.3 ملین، 104 ارب روپے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں۔ تو یہ تو کمال پاکستان کا ہے۔ جب اس پہ کبھی کسی نے آج تک کوئی ریزرویشن شو نہیں کی یا نہیں مانے، اور اسی طرح پاکستان چلتا رہا، تو پھر ہم ان باتوں کو کیا مانیں گے؟ ہمارے لیے ریلیونس اور امپورٹنس نہیں رکھتے۔ اور جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے این آر او نہیں مانگا، 34 شکوے سامنے لے آتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ یہ رپورٹ آتی ہے تو کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے، عظمت صاحب کو لے آتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کی جے آئی ٹی کے اندر یا اس کی انکوائری کے اندر میرا خیال ہے نواز شریف کو بٹھا دیتے ہیں عظمت سعید صاحب کی جگہ پہ، اور باقی منسٹرز کی جگہ ہم بٹھا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو، تو پھر یہ شاید ان کو قبول ہو۔ دیکھیں واوڈی صاحب، یہ ایک پولیٹیکلی ریٹورک والی بات ہے، نیریٹو کی بات کے حد تک تو میں آپ کی بات مان لوں گی بھائی، لیکن پوائنٹ ہے کہ جو ڈیو پروسیس، ایک تو اچھی بات ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اچھا اقدام ہے، سو پھر ڈیو پروسیس کی شفافیت کے لیے اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے بالکل بارے میں کوئی کویسچن نہ اٹھا سکے، تاکہ آپ کی ہی مورل ہائی گراؤنڈ جو آپ کہتے ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں، اس کو ہی اسٹرینتھن کرے گی یہ چیز نا۔ اگر آپ نے ایسے کردار چننے ہیں جن کے بارے میں شروع سے سوال اٹھے گا، تو پھر وہ ڈیو پروسیس آگے جا کے کنٹروورشل بن جائے گا۔ بات پھر اس پہ ہوگی کہ دیکھیں تحقیق کون کر رہا ہے، اس پہ نہیں ہوگی کہ دیکھیں تحقیق ہو کیا رہی ہے۔ دیکھیں ماریہ صاحبہ، میں آپ کی بات ضرور مان لیتا ان کی طرف سے جو ان کی ریزرویشن ہے۔ اگر جسٹس صاحب اگر وہ کرمنل ہوتے، کسی کرپشن کے کیس میں ہوتے، ان کی انٹیگریٹی کوسچن میں ہوتی، وہ ایک ڈگنیفائیڈ انٹیگریٹی والے آنےسٹ آدمی ہے۔ اب اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں کوئی فرشتہ لے کے آئے، تو انسان تو فرشتہ ہو نہیں سکتا، لیکن امنگ ہیومنز، انسانوں کے بیچ میں ایک کریڈیبل اور ایک آنےسٹ اور ایک ڈگنیٹی والا آدمی ہے۔ اب یہ ڈگنیٹی اور یہ آنےسٹی پاکستان میں اس سے پہلے ایکسیپٹیبل تھی نہیں۔ یہاں جتنا بڑا بے ایمان ہوگا سیف الرحمان کی طرح، اتنے بڑے منصب پہ ہوگا، جسٹس قیوم جیسا آدمی ہوگا تو پاکستان کو قبول ہوگا، ان کو قبول ہوگا۔ تو میں ان کی کون سی چیزیں نکلوں گا؟ ابھی بظاہر آپ کو کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں دکھائی دے رہا اس وقت ایز آف دس کمیٹی میں جو ممبران ہے، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ حکومت کو نہیں دکھائی دے رہا اس کے اندر؟ ماریہ صاحبہ دیکھیں، اگر کوئی پولیس والا کسی چور کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کسی اور کیس میں آ جاتا ہے اور وہاں بھی وہ انہی میں سے مجرم ہو، تو آپ کہیں کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ پہلے کیس میں تھا تو یہ اس نے اس کیس میں آیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کنٹروورشل تو میں آپ کے اسٹوڈیو کو بنا سکتا ہوں، آپ مجھے بیٹھے ہوئے بنا سکتی ہیں، میں میاں جاوید لطیف کو بنا سکتا ہوں۔
कंट्रोवर्सी में तो पाकिस्तान चलता रहा है पिछले 35 साल से. ये कंट्रोवर्सी तो है जो आज और मैं आप और ये डिस्कस कर रहे हैं. ये कंट्रोवर्सी तो है कि 14,000 करोड़ रुपए के ऊपर बात होती है तो बड़ी आराम से बात खत्म हो जाती है कि जी ये तो इल्जामात है, रिटोरिक है, ये तो यूजुअल है, इल्जाम लगा रहे. इनकी हर चीज जो इनको एक्सेप्टेबल होगी वो तहरीक इंसाफ को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.